آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ سلسلہ پروگرام ہے ہمارا بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکون کیوں نہیں ملتا۔ انشاءاللہ مبلغین سے ہم اس معاملے میں کچھ باتیں بھی سنیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سکون کا مطلب کیا؟ سکون کا مطلب ہے قرار، برکت، باعث اطمینان۔ انسان اپنی معاملات پر غور کرے تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی ذات ہے، کہ اگر اپنی ذات میں وہ دیکھے کہ مجھے قرار ہے، اطمینان ہے، برکت ہے، یا میں ذاتی طور پر جو وہ سیٹ نہیں ہوں، اور یوں جب اپنی زندگی کو جیسے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو گھر میں بھائی بہنوں سے تعلق ہو گیا، ارے گھر میں خاندان یوں ہی بڑھتا ہے، ماں باپ تو ویسے ہی ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو یوں ایک فیملی کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو اب یہ ساری فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ پرسکون ہے، اس کی لائف اطمینان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اب لائف پارٹنر بھی ساتھ ہے، تو اس لائف پارٹنر کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کے حوالے سے اس کے سامنے کیا چیلنجز آ گئے یا کیا اس کے معاملات ہوئے، آیا یہاں پر بھی برکت ہے، سکون ہے، نہیں ہے، بیوی پھر بچے ہوئے تو جناب پھر اب یہ خاندانوں کا جو تعلق جڑتا ہے کہ سسرال ہے تو رشتہ دار ہیں، ظاہر جس محلے میں رہتا ہے تو پھر پڑوسی ہیں، کہیں کام کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ سیٹ ہے تو ملازمین کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، افسر ہے تو ماتحتوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو جنرلی جہاں بھی اس کا مطلب پریزنس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ میری اس سراؤنڈنگ میں میری پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مطلب معاملہ ہے کہ بندہ چاہتا یہی ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ پرسکون رہے، اور زندگی کے چاہے کیسے ہی نشے و فراز ہوں، کسی طرح بھی مجھے مطلب اپنے جو وقت گزار رہا ہوں، جیسے جیسے میری زندگی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے میرے یوں سمجھیں کہ کاروباری معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، میں ہر جگہ جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزاروں۔ اب شاہ صاحب اس میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ بسا اوقات انسان یہ چیز سمجھتا ہے کہ یار یہ سب چیزیں جو نا میں اپنے ٹیلنٹ یا اپنے جو چیز ہے میرے پاس صلاحیت ہے، میں اگر کوئی مال پیسے والا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ پیسے سے مجھے مل جائے گا۔ اس بارے میں پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی امین صاحب، انسان تو سکون کی تلاش میں آج سے نہیں عرصہ دراز سے ہی ہے، یعنی جیسے ہی انسان عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اور جب بے چینی اور بے قراری اسے دبوچ لیتی ہے تو پھر وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے سکون کیوں نہیں ملتا، یہ ہے بڑا وسیع موضوع ہے، کئی ایک پیراؤں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو
دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایک اس میں آگے موضوع سما سکتے ہیں، کئی ایک پہلو اس میں آ سکتے ہیں، تو لیکن ہر دو صورت میں دیکھیں کہ انسان متلاشی اس بات کی یہ ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے سکون مل جائے، اور پھر ہر وہ کام کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے جس سے انسان کو سکون مل جائے۔ پھر بعض اوقات نادانی پہ آ کر، نادانی میں یا نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر وہ والے کام کر بیٹھتا ہے کہ بظاہر تو وہ سکون کا متلاشی ہوتا ہے لیکن وہ حقیقتاً سکون کو پاتا نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو، جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ مال کمایا ہے تو یہ میری کوئی خوبی تھی، میرے گٹس تھے، میں نے اپنی ہمت آپ کے تحت جو کچھ بھی کیا ہے میں نے خود ہی کیا ہے اور میرے ہی ہاتھوں کا یہ کمایا ہوا ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، رب تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے، رب تعالیٰ کے کرم سے ملا ہے۔ اب جب وہ مل جاتا ہے، اب انسان کیا کرتا ہے؟ صرف مال کو دیکھیے کہ مالداری کی بنا پر انسان کس قدر سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے، کس قدر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں سکون کی تلاش میں ہوں۔ مال آ گیا، اب اس کے لیے کئی ایک مواقع آسان ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر شراب پینا اس کے لیے اس اعتبار سے آسان ہو جائے گا چونکہ پیسہ ہے، اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے اور بآسانی اسے مال مل جائے گا، چونکہ اس نے سمجھا تو یہی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور یہ ساری میری ہی محنت ہے۔ اب وہ گناہوں کی طرف نکل پڑا اور سکون کا متلاشی ٹھہرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ علق میں ارشاد فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے، ضرور آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ کر، اس بنا پر انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں سن لو کہ ضرور انسان سرکشی کرتا ہے، کس بنا پر؟ کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو جس وقت ابو جہل کے پاس بھی مال آیا تھا تو اس نے بھی عمدہ سواریاں اور عمدہ کپڑے پہنے، اور پھر یہ چیز اس کو غرور و تکبر کی طرف لے کر گئی۔ اب جب غرور و تکبر کی طرف لے کر گئی اور وہ بہک گیا، تباہ و برباد ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند ایک اور مدنی پھول ہیں، اس میں بڑا ہی پیارا ایک مدنی پھول ہے۔ فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیازی نہیں اختیار کر سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا ایک لمحہ بھر کے لیے بھی۔ اور فرمایا کہ پوری مخلوق اپنی حرکت اور سکون میں اپنے خالق اور مالک کی محتاج ہے۔ ہر دو صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے محتاج ہے، چاہے مال ہے چاہے مال نہیں ہے، ہر دو صورت میں انسان اگر سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے تو انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ اللہ ہی ہے کہ جو اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو مال کی دولت اور مال کی کثرت کی وجہ سے سکون مل جائے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اگر مال ہی سکون کا سبب ہوتا تو قارون بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، اگر حکومتیں ہی سکون کا سبب ہوتی تو فرعون بھی بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن نہیں ہے سکون۔ سکون اسی صورت میں ملے گا کہ جب اللہ چاہے گا، اور ساری حرکت اور سکون میں مخلوق جو ہے خالق و مالک کی محتاج ہے، مالک کریم ہی ہے کہ جو ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم سکون چاہیں تو اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ کیا بات، بہت اچھے۔ تو یہ واقعی ہے کہ یہ کانسیپٹ ایک مطلب سمجھنے کہ بنایا جائے کہ ہم اگر مطلب اس معاملے میں اپنی بھی کیفیات دیکھیں تو وہ ہوتا ہے یار، ہوتا ہے کہ بہت ساری کچھ یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہیں، جی لیکن سکون نہیں ہے۔ اولاد کہ کوئی اولاد نہ ہونے پر پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اولاد ملے، اور میں اولاد ہونے پر بھی سکون میں نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یار کاش میرے بیٹے ہوتے تو آج مجھے سہارا دیتے، لیکن ایک بیٹا ہونے پر بھی جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو کوئی نوکری کی تلاش میں، یوں اگر دیکھا جائے جنرلی تو یہ جو بے چینیاں ہیں، اور اس پر جو فضل بھائی جو یہ کہ رب کی محتاج ہیں، اب جو رب کو راضی کرنے کے جو انداز ہوتے ہیں اللہ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھوتا اور دل کو چھو لینے والا موضوع آپ نے لیا کہ سکون کیوں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے میں شاہ صاحب کی بات کو اس طرح کنٹینیو کروں گا کہ جو آپ نے چیزیں بتائیں کہ وہ مال ہے، دولت ہے، اچھا گھر ہے،
بہت اچھا انٹیریئر ہے مگر اسے اس انٹیریئر کے اندر بھی قدرتی نیند نہیں آتی. تو معاملہ یہ کہ یہی اگر ایک فٹ پاتھ پر سونے والا ہے وہ یوں اس نے اینٹ لگائے اور وہ سو گئے, وہ کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ اللہ اکبر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ قناعت ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. یہ سکون حاصل کرنے کا مجھے لگتا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے کیا بات ہے. کہ بندہ جب اس پر راضی رہے گا نا کہ یہ میرے لیے ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے یہ ٹھیک ہے, بس میں اس پر راضی ہوں, تو وہ قدرتی وہ سکون کی کیفیت ہی آ جائے گی. ہم سن رہے تھے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ بھائی لاہور سے ایک شخص چلا, اس کا گھر کراچی کے اندر ہے اور وہ آ رہا ہے ایک نارمل سی گاڑی کے اندر, یہ اسلام آباد ایک لگژری بس جا رہی ہے, مگر اسے کیوں کمپلیکس وہ اس کا شکار نہیں ہے, اس کو سکون کیوں ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. کیا بات. تو یہ ایک سکون کی کیفیت ہے. اچھا, اب اگر آپ آ جائیں دیگر چیزوں کے اوپر, تو میں چاہوں گا کہ جو قرآن نے ہمارے دن کی روٹین شروع کی ہم اس پر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرمایا رات کو ہم نے ڈھانپنے والا بنایا, کیونکہ اس کے اندر مفتی قاسم صاحب نے فرمایا نا کہ ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے, کوئی شور شرابہ نہیں. آپ دیکھیں جسم سارا دن کام کاج کر کے تھکار کر کے جب وہ لیٹتا ہے تو بالکل سکون کے اندر ہی آ جاتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر کوئی تو سکون ایسا حاصل کرتے ہیں کہ او بھائی یہ تکیہ پکڑا اور سو گئے اور کوئی خبر ہی نہیں ہے, اور کچھ لوگ اس سکون کو قائم رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ سکون یہاں دیا ہے یہاں بھی یہ باقی رہے اور آخرت میں بھی. کیا بات ہے. اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو یہ طریقہ کار رہا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ بے شک رات کو قیام کرنا یہ زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں. ٹھیک ہے, کیسی پیاری بات کی. اچھا, اور آگے مزید ایک جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید نے رات کی جو پیدائش کا تذکرہ کیا کہ واللیل اذا یغشا, کہ رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے کہ آدمی ہر چیز سکون اور اطمینان کے اندر آ جاتی ہے, مگر اس میں اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اس سے سکون کے طلبگار ہوتے ہیں. تو یہ جو رات کا وقت ہے سکون کا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ رات کو نیند نہ کریں, بھائی اچھی نیند کریں, 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی پوری نیند کریں, مگر اس رات کے اندر اللہ کو منانے والی کوئی بات بھی کر کے وہ سکون حاصل کیا جائے. دیکھیں جنرلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بزنس کرتا ہے جی اور اس بزنس کا اس کا پیک ٹائم, اگر جیسے بعض بزنس ہوتے ہیں جی جو ہوتے ہی مطلب رات کے ایک مخصوص ٹائم میں ہے, ایسے تو چاہے کیسا بھی ہو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بیچ میں سے بھی کچھ نکال کے اپنا چوکا چھکا لگاتا ہی ہے نا بھائی وہ فلائٹ ہے, ساری رات سو رہا ہے, لیکن آج فلائٹ ہے تو رات کو 3 بجے اس نے اٹھنا ہی ہے. تو ایک جنرل لیتے ہی اس کی لذت لینا اللہ کہ اگر اس چیز کی لذت ملتی ہے مجھے اور میں اس چیز کو فیل کرتا ہوں. اور دیکھیں یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ چاہے کوئی بھی بات اس طرح نیکی کی بات, خاص کر نیکی کی بات ہی کہوں گا, کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ جب تک اس کو آن نہیں کیا جائے گا, جیسے شہد کی بوتل اگر کوئی ہاتھ میں لے کر وہ چاٹتا رہے گا, یار فضیل بھائی کیا میٹھا ہے یار, آہا کیا طاقتور ہے. اب فضیل بھائی تو دیکھتے ہی رہے گا نا کہ بھائی کوئی ایک آدھ انگلی چٹے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنا میٹھا ہے, کتنا ٹیسٹی ہے. تو ہے یہی کہ اگر ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آج بنائیں, آج سوئیں ذرا ٹائم پہ صحیح, اور پھر ایک الارم لگائیں, الارم لگا کر اٹھیں اس میں. اور اس کا ماشاءاللہ اگر آپ کو پریکٹیکل سیکھنا ہے, اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. بہت اچھی بات. 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے, آپ کو سکھایا جائے گا کہ فجر سے اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ آپ کی تہجد بھی ہو جائے گی, اور وہ جو سحر کے وقت استغفار کرنے کا جو موقع ہے وہ آپ کو ملے گا. پھر آپ ذکر و اذکار تلاوت کرتے رہیں یہاں تک کہ فجر کی جماعت کا وقت ہو, جماعت سے نماز پڑھیں. یہ 1.5 گھنٹے کا اگر آپ ایک سلاٹ لے لیں گے نا, 1-1.5 گھنٹے کا سلاٹ, یقین مانیں یہ وہ نعمت ہے اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے یہ مل جائے. اور پھر اس پر تھوڑی استقامت کی بھی رب سے بھیک مانگ لیں کہ یا اللہ کوئی ایسی کرم ہو جائے کہ اس پر استقامت نصیب ہو جائے, اس کی ایک لذت نصیب ہو جائے. کہ یہ جو عبادتوں کی لذت ہے, اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ سکون اور اطمینان کا وقت, واقعی یعنی ایک سائلنٹ, بالکل ہر طرح کوئی شور شرابہ نہیں. آپ نے جو باتیں کہی نا یہ ہم سب کرتے ہیں, بالکل اون بھی کرتے ہیں, سکون سے بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, مگر کس کے لیے بتائیں, اس کے لیے کہ ہم یہ کو آواز نہیں, یہ بھی اس کے اندر بھی ہیڈ فون لگاؤ, سکون سے ہوگا, ٹھیک ہے نا.
بالکل. مگر کیا ہے, یہ برائی کے لیے ہوتا ہے, یہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کو آن بھی کرتے ہیں کہ باقاعدہ پورا فلاں سوشل میڈیا پیج پورا دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, پورا دیکھتے ہیں. اور یہی اگر ہم جو ہے وہ اس کو آن کریں جو آپ نے کہا نیکی کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرمائے. میں فضل بھی آپ کی بات کو ادھر سے لوں گا کہ دیکھیں ہمارا یہ ذہن کیوں نہیں بنتا. ہم سکون کے متلاشی ضرور ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سکون ملے, جبکہ ہم بارہا سنتے بھی ہیں, بارہا شاید ہم نے جمعوں میں بھی سنا ہوگا, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, عبادت میں سکون ہے, نماز میں سکون ہے, قرآن پاک کی تلاوت میں سکون ہے. سنا ہم نے, بارہا مبلغین سے سنا ہے, مدنی چینل پر بھی ہم نے بارہا سنا ہوگا, لیکن ذہن کیوں نہیں بنتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاید کہ اس کی وجہ کہ چونکہ گناہوں کی بھی ایک لذت ہے, ایک ٹیسٹ ہے. جب گناہوں کی لذت لگتی ہے, ٹیسٹ لگ جاتا ہے, تو پھر بندہ گناہوں کی طرف پڑا رہتا ہے. جن کو معاذ اللہ گانے سننے کی عادت ہے تو وہ پھر گانوں کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے. ان کا دل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاید مائل اس طرح نہیں ہوگا. جن کا دل معاذ اللہ فلم ڈراموں کی طرف مائل ہوتا ہے, ان کو یہ والی گناہوں کی لذت یا الغرض کسی بھی طرح کی گناہوں کی لذت لگی ہے تو وہ اس طرف ان کا میلان ہوتا ہے. لیکن جن کو نیکی کی لذت لگی ہے, جن کو نیکی کا ٹیسٹ لگا ہوا ہے, جن کا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے, تو وہ تو سکون ملتا ہے نا ان کو. اب جن کو جس طرح تہجد میں کوئی اٹھ رہا ہے, جس کو تہجد کی عادت ہے, جس کو اس نیکی کی عادت ہے, اس نیکی کا اس نے لذت لے لی, چاشنی لے لی کہ تہجد میں کیا ذوق ہے, کیا مزہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانے کا, سر بسجود ہونے کا, گڑ گڑانے کا, آنسو بہانے کا, معافی مانگنے کا. اب یہ ٹیسٹ. اور پھر ایک نمازی بندہ ہے, اب اس کو نماز میں کتنا سکون ملتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے, کبھی آ جائے کہ عشاء کی نماز, جو نمازی ہے عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور وہ سو جائے, یقین کیجئے کہ اسے سکون کی نیند نہیں آئے گی. وہ بے چین رہے گا, اولٹ پوٹ ہوتا رہے گا بستر پر, یہاں تک کہ وہ اٹھ کر نماز ادا کرے گا, پھر اسے اطمینان کی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی. اگر جو نماز کا عادی ہے, جسے نماز کی ٹیسٹ لگی ہے نا, اگر کبھی معاذ اللہ کبھی تاخیر ہو جاتی ہے, جماعت میں کبھی تاخیر ہوگی, نہیں پڑھ سکا, اس کے کندھوں پر بوجھ ہوگا, محسوس کرے گا اپنے اوپر بوجھ, اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے گا. جیسے ہی نماز پڑھے گا اس کے الفاظ ہوں گے, یار میں تو شاہ صاحب آپ کی بات سن کے سوچ رہا ہوں کہ یہ ایسی بے چینی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. کہ جو نماز کے لیے ہو کہ وہ آدمی ہر وقت جو ہے نا یہ بے چین رہے کہ کس طرح میں نماز پڑھ لوں. اصل میں یہ اس کا کانسیپٹ ہے. مچھلی ہے, مچھلی جی اب پانی میں ڈالیں گے تو کیسے وہ سکون میں رہتی ہے, ایسے نکالیں گے تو حدیثوں میں فرمایا گیا نا. کیا بات ہے, کیا بات. مومن جو ہے وہ مسجد میں یوں رہتے جیسے مچھلی پانی میں رہتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے, تو وہ چیز ہے نا, وہ ٹیسٹ ہے زبردست, جس کی میں نیڈ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما, مجھے یہ نعمت عطا فرما کہ جو لوگ اس لذتوں کو پاتے ہیں. ہم ایک بات, ہم ظاہر مذہبی لوگ ہیں, نہ مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے. فضل بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ 5 ٹائم کی پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. آپ امام صاحب ہیں, آپ نمازیں پڑھاتے ہیں, آپ کے پاس یعنی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے, یہ پہلی صف کا نمازی. کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے معذور ہو گئے, بیمار ہو گئے, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت کر کے وہ جذبہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی یہ جو چیزیں ہیں, تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین نے ایک اور بات بھی لیجئے کہ تفکر جو ہے نا, غور و فکر کرنا, سوچ و بچار کرنا, یہ چیز جو ہے نا انسان کے اندر تھوڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے. بالکل. جب وہ یہ کب کرے گا, جب تھوڑا سا ماحول ایسا ملے گا. ایک حدیث پاک میں ہے, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان کے پاس سے گزرے. وہ نوجوان یہ آیت فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پڑھ رہا تھا. اب وہیں رک گئے. وہ دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی, آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا. وہ روتا رہا, یہی کہتا رہا کہ اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں. یہ جو تفسیر ہے, علماء نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے, جو حدیثوں کی شرح لکھی ہے, جس میں بزرگوں کے یہ واقعات ہیں, انہوں نے اس پڑھا, پھر سمجھا, پھر اس کو محسوس کیا نا. جب محسوس کیا تو پھر
پھر ہی تو فیلنگز بنتی ہیں. صحیح. بھئی ایسا کیسے چینج آتا ہے کسی کے اندر؟ جب ہی آئے گا نا کہ جب وہ دل کے کانوں سے سنے گا. اب دل کے کوئی کان تو نہیں لگائے جائیں گے نا, وہ چیز جو اس چیز کو لے کر اپنی فیلنگز کو بڑھائے گا تو تبھی تو وہ عبادتوں کی لذتیں اور جو ایک تقوی, پرہیزگاری, جو میں چاہتا ہوں نیک بن جاؤں, لیکن میں نے اس کے لیے اسباب کیا کیے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی نا, اسی آیت کے آگے جو لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حاجی امین صاحب, تراویح پڑھی جاتی ہے تو پوری تراویح کے اندر جن کو تراوٹ آتی ہے, جن کو کچھ سمجھ آتا ہے, وہ تو واقعی ان کے تو اپنا لطف ہوتا ہے ایک رمضان کے اندر عام قرآن پڑھنے کا, کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا. مگر میں نے اپنی مسجد میں نوٹ کیا کہ جب سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے نا تو سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اللہ. یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم خدا عز و جل کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. اللہ. تو آدمی تفکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی نعمتوں میں غرق ہے. گھر دیکھو تو اس کی نعمت, کاروبار دیکھو تو اس کی نعمت, ٹھیک ہے بیماری ہے مگر چل پھر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ آدمی کو, جب آپ نے جو بات کی نا احساس, کہ یہ چونکہ اس کو پتہ ہے قرآن, اور جب یہ احساس کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہ جاتی ہیں. پھر حالات بتانا, قیامت کی ہولناکیوں کا بیان, کیا اچھا موت کا تصور, قبر کے معاملات, یہ سوچ ہی تو اس کو مطلب اس کو احساس دلائے گا نا. اور یہ جو یہاں پر جو سکون ہے, اچھا گھر بار, یہ کام کاج, یہ دیز آل تھنگز آر ٹیمپرری. کیا بات. اصل تو قیامت کے دن قبر اس کی یہ سکون, یعنی سکون والی ہو, نور والی ہو جائے, اصل تو سکون یہ ہے. اور سنتے نا کہ قیامت کے دن جب قیامت میں حساب ہو رہا ہوگا تو ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو سونے کے دسترخوان بچھا کر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. تو امیر دعا کرتے ہیں یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے کہ وہ جو اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور ان کو مزے سے ان کی دعوتیں کی جا رہی ہوں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعر لکھا نا کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. کیا بات ہے. یعنی کیسا ہولناک دن کہ باپ اپنے بیٹے کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی بیٹا کہیں کھڑا اور باپ وہاں سے گزر جائے, دس از ناٹ پاسبل. وہ کہیں بھی ہو کہ آئے گا بیٹے کو, بیٹا آپ کیا خیریت, کھڑے کیا ہوا. ماں اگر اپنے بچے کو کسی حال میں دیکھے تو وہ کیا کہے گی, اور اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, اللہ کی نعمت کا آسرا ہوگا, اور سکون کے اندر وہ ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا ہو. ایسا ہی ہے کہ اصل حاجی امین صاحب, دانا کون ہے؟ دانا وہی ہے کہ جو یہاں پر رہ کر اپنی آخرت کا گھر بنا لیں, اللہ اللہ, آخرت کو سکون میں کر لیں, قبر کو سکون میں کر لیں, وہی دانا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ایک واقعہ کو لکھا ہے. کہتے ہیں بصرہ میں ایک گاؤں تھا, وہ ان لوگوں کا ایک رول تھا, اصول یہ تھا کہ سال کے پہلے دن جاتے ساحل کے کنارے اور وہاں پر دیکھتے کہ جو کنارے پر لگتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے اور بڑا اسے انعام اور اکرام سے نوازتے. پورا سال وہ بادشاہ رہتا, لیکن سال کے آخر میں کیا کرتے کہ اسے اٹھا کر زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر ایک جنگل میں پھینک آتے جہاں پر درندے اسے کھا جاتے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر یوں ہی وہ آ گیا ان کے ہاتھ میں, انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک, آپ ہمارے بادشاہ ہیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ اسے ساری ڈیٹیل بتائی, سال کے آخر میں ہم تمہیں پھینک بھی دیں گے جنگل میں. کہا جی میں نہیں قبول کرتا. کہا یہ تو ہمارا اصول ہے, آپ کو بادشاہ بننا پڑے گا ایک سال کے لیے. بڑے بڑے آئے ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا, آپ واحد ہیں جو انکار کر رہے ہیں. کہا کہ بس میں آگے کے منزل کو دیکھ رہا ہوں نا, انتہا میری کیا ہوگی, اینڈ کیا ہوگا. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ چلیں یہ بتا دیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ اللہ, ہاں جی مانیں گے, جو تم کہو گے مانیں گے. تخت پر بیٹھا, اس نے اگلے دن ہی کیا کہا کہ اس جنگل کو ختم کرو, وہاں کے درندوں کو ختم کرو, وہاں پر ایک عالی شان محل بنا دو, نہر کا رخ ادھر کر دو, خوبصورت سبزہ کر دو. پورا سال وہ وہاں پر رہا, لیکن فکر اس کی کہاں تھی؟ کہا کہ اس منزل کی طرف تھی جہاں اس نے جانا تھا. تو کہا کہ سال جب ختم ہوا تو زنجیریں لے کر آگے, کہا جی اب ہم پھینکیں. کہا مجھے تمہاری زنجیروں کی ضرورت نہیں, اب میں خود چل کر جاؤں گا, کیونکہ اب وہ جنگل نہیں رہا, اب خوبصورت محل بن چکا ہے. کیا بات. فرماتے ہیں کہ یہی انسان دانا اور غافل کا فرق ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میری قبر سکون والی ہو جائے, میری آخرت سکون والی ہو جائے اور مجھے جنت میں محل مل جائے, وہ دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرتا ہے. جبھی تو جا کر اسے وہ ملتی ہے, جنت ملتی ہے, سکون ملتی ہے. وہ اپنی قبر کو راحت حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو بھول نہیں جاتا. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری اپنے الفاظ میں نا پنجابی میں کہتے ہیں ویک فریدا مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی,
ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ दुनिया, फिर कब्र दी टेरी, अल्लाह फिर मिट्टी दी टेरी। तो ये उन्होंने हमें बता दिया कि भाई ये तुम मेरी मेरी करके क्या तुम अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ सुकून कहाँ मिलेगा, कहा कि अल्लाह की याद में यहाँ पर रहकर अपनी आखिरत की फिक्र करना, आखिरत की तैयारी करना, यही तुम्हें सुकून में और बात तो फिर और मज़ेदार क्या है, और मज़ा ये है कि उस इनाम की तरफ तो पहुँचेंगे तो होगा ना, बुलाया कैसे जा रहा है, अल्लाह या ये तो हन्नफ्सुल मुतमइन्ना है, क्या बात है, बुलाया कैसे जा रहा है, बिल्कुल कि ये जो जिंदगी यूं गुजार रहा है, सही, जिसने ये जिंदगी गुजारी है, अब ये आखिरत के इनाम पाने के लिए जा तो रहा है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन उस जाने में भी उसकी पुकार कैसी है, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कैसा है, प्रोटोकॉल कैसा है, ये जो नेमत है ना, ये जो जिक्र खुदा की है, और ये जो नेमत है, तो ये चीज़ें हासिल करना, ये अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया जाए। और ज़ाहिर है वो आइए, हमारे सलमान भाई भी हमारे साथ कुछ आज शामिल हुए हैं, माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल की मशहूर शख्सियत है, आइए उनकी बात सुनते हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहा हूँ, भलाई की बातें बड़ा प्यारा चल रहा है, और उन्वान इसका बहुत खूबसूरत है, सुकून क्यों नहीं मिलता। इस सवाल का जो एक जवाब मेरे नाक़िज़ ज़हन में आ रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप तमामी इसके ऊपर कुछ जो है वो गुफ्तगू फरमाएं, वो ये है कि पहले नंबर पर तो ये है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको राशन चाहिए और आप किराने की दुकान पर जाने की बजाय अगर हार्डवेयर की दुकान पर चले जाएंगे और उसको जाकर के आप बोलेंगे, जिसने अपनी दुकान के ऊपर नट बोल्ट पाइप और इस तरह का सामान रखा हुआ है, पेंट रखा हुआ है, तो वहां पर जाकर आप बोलेंगे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दें, या मुझे 1 किलो आटा दे दें, या मुझे जो है वो 1 पाव मिर्चें चाहिए, तो वहां से आपको ये कुछ नहीं मिल सकता। इसी तरह अगर आपको सेंट्री का सामान चाहिए, घर में कोई नल खराब है, आपको नल जो है वो ठीक करना है या चेंज करना है, और आप किसी सब्जी वाले के पास चले जाएं, और जिसने सब्जी माशाल्लाह अपने ठेले पर लगाई हुई है, गोभी भी है तो आलू भी है तो प्याज भी है तो टमाटर भी है तो खीरा भी है तो और भी बहुत कुछ है, और वहां पर जाके आप उसको बोलेंगे भाईजान मेरे घर का नल खराब हो गया है और मुझे एक नल चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाईजान मैं आपको पालक तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर नल चाहिए तो इसके लिए आपको सैनिटरी की दुकान पर जाना पड़ेगा। ये सारा मुद्दा अर्ज करने की का मकसद ये है कि जो चीज हमें चाहिए, हमें वो चीज कहाँ से मिलेगी, उस शॉप पर, उस दुकान पर, उस जगह पर जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो ही मतलूबा चीज हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी दुकान से जो है वो आपको एयर टिकट मिल रहा है, वहां पर जाकर आप बोलें कि भाई मुझे बस का जो है वो टिकट चाहिए, तो वहां से नहीं मिल सकता। तो जो चीज आपको रिक्वायर है वो चीज जहां से मिलेगी वहां हमें जाना पड़ेगा, तो सुकून मिलेगा अल्लाह की याद से, सुकून मिलेगा अहलुल्लाह की सोहबत से, सुकून मिलेगा जिक्रुल्लाह से। तो हमें जो है वो मस्जिद में जाना पड़ेगा, अहलुल्लाह की सोहबत को पाना पड़ेगा, औलिया की बातों को जो है वो सुनना पड़ेगा, अल्लाह करीम के जिक्र को करना पड़ेगा, जहाँ पर जिक्रुल्लाह हो रहा है वहाँ पर शिरकत करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह सुकून भी मिल जाएगा। और वलिल्लाहिल हम्द ये सारी चीज़ें एक जगह पर अगर आप कहें तो दावत इस्लामी का दीनी माहौल ये वो दीनी माहौल है जहाँ सब कुछ मिल रहा है। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आएंगे, अपनी कब्र आखिरत संवारने के लिए जिक्रुल्लाह करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे, अल्लाह की याद को अपना करके रखेंगे, अमीर सुन्नत के मद्दी मुज़ाकरे सुनेंगे, जिक्रुल्लाह का जज्बा मिलेगा और ज़िंदगी में दिल में सुकून और करार आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए, हम सबको अता फरमाए। शुक्रिया, माशाल्लाह, हौसला अफजाई का भी शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इल्म उम्र में बरकत दे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत ही एक आसान फहम अंदाज में भी ये बात क्लियर हुई कि हमें ऐसे मामलात इख्तियार करने पड़ेंगे कि जो अल्लाह के ज़िक्र से ताल्लुक़ हो, जिसके ज़रिए हमें सुकून हासिल हो। ये जो हमने एक सूरह जिन का एक मामला किया था कि बाद औक़ात वो होता है ना कि जैसे मिसाल वसी रिज़्क़ तो है, लेकिन फिर भी वो बेचैनी और जो बेकरारी के जो मामलात हैं, तो ये भी बसा औक़ात बनता है कि अगर बाद औक़ात ये जो इंसान ये समझता है कि चूँकि मेरे पास वसाइल नहीं है, तो वसाइल ना होने के सबब जो है वो मेरी ज़िंदगी बड़ी बेतरतीब सी है। लेकिन जैसे ही अगर कोई ऐसा मामला आता है कि जनाब लॉटरी खुल गई,
کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی جناب وہ بالکل گھر بن گیا، بزنس اچھا ہو گیا، سارے کچھ معاملات ہو گئے، تو یہ جو بات بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا مالدار ہونا ہے، اب میں جس طرح سے چاہوں اپنی زندگی گزاروں، اور بعض اوقات فضل بھائی اس طرح کا معاملہ دیکھ کر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر جاتا ہے۔ ایسا ہی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں، قرآن میں ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو آگے ارشاد فرمایا بخلوا بہ، انہوں نے اس میں بخل کیا۔ اچھا، اب یہ جو بخل کی وجہ ہے نا، اب میں حاجی امین صاحب یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ یہ بخل کی وجہ سے آدمی بڑی بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے پاس سے جائے نہیں، جس کی وجہ سے آدمی جو سکون والی کیفیت سے نکل کر عجیب و غریب کیفیت کے اندر یہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اطمینان قلبی دنیا کے اندر بھی حاصل ہوگا۔ کیوں؟ صدقہ دینے سے کیا ہم نے نہیں سنا کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بلاؤں سے صدقہ یہ لڑتا ہے، تو کیا یہ سب چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو انسان کو سکون نہیں حاصل ہوگا؟ مگر وہ اللہ کی راہ میں دے۔ اچھا، جہاں اسے دنیا کے اندر سکون ملے گا وہاں اس کے لیے آخرت کے اندر بھی سکون کا معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے گھر اس کے لیے منتظر ہیں، جنت کی نہریں اس کے لیے منتظر ہیں، عصایہ عرش انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہاں پر اللہ نے چاہا تو اسے یہ ملے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری پہلی بات سے رلائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر یہ راضی رہے۔ وہ آپ کا مشہور و معروف واقعہ کہ وہ 99 والا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ سنائیں گے دیتے آپ کہ وہ 99 والا واقعہ، یہ کتنی یعنی سکون کے حوالے سے کیسا زبردست یہ ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ وہ ایک بادشاہ نے کہا کہ فلانا یہ کتنا جو اپنا خادم ہے کتنا سکون کے اندر یہ ہوتا ہے، تو کہا کہ آپ کو اس کو بے سکونی میں دیکھنا ہے، تو کہاں دیکھنا ہے کیسے وہ ہوتا ہے، تو کہا 99 والا کام کر لیجئے، تو کہا 99 والا کام کیا ہے، تو کہا کہ کام کریں آپ ایک 100 کی دیناروں کی تھیلی لیں، وہ لے اس کو کھول کے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ 1 دینار یعنی اس کو نکال لیا اور کہے آپ 100 کی یہ 100 کی تھیلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے بادشاہ کو غالباً نہیں بتایا، اس نے 1 دینار خود ہی نکال لیا اور کہا یہ 100 کی تھیلی، آپ اس کو کہہ دیں گے 100 کی تھیلی، یہ دے دی جب 100 کی تھیلی، تو خادم کو تو بڑا مزہ آ گیا، گھر گئے اور سب کے سامنے بادشاہ نے انعام دیا 100 دینار، یہ اس کو سب نے بڑا اچھے سے اس کو کیا اور سب گننے لگے، سب گنے تو نکلے 99، انہوں نے بادشاہ نے 100 دیے تھے۔ اچھا، اب یہ کیا ہوا کہ وہ ایک کے بارے میں جو بے سکونی رہی اور رات کو نیند نہیں آئی، صبح کو اس کی کیفیت کچھ الگ تھی، بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ آج یہ وہ ہے جو کل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کل سکون میں تھا، آج یہ اگلے دن اور زیادہ طبیعت وہ ہو گئی۔ تو بادشاہ نے آخر پوچھا کہ بھائی ہوا کیا، تو کہا اس سے پوچھیں کیا ہے، تو جب اس کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 100 کی تھیلی کہی تھی مگر اس میں سے نکلے 99۔ تو بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا، کہاں وہ ایک میں نے لے لیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ بے سکونی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ سکون کا ہمارے پاس 99 چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے اس کے لیے ہم بے سکون ہوئے پھر رہے ہیں کہ بھائی بس یہ مل جائے ہمیں، یہ مل جائے ہمیں، یہ مل جائے، اور باقی جس کے پاس 99 اچھے کاموں کی نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ تو ماشاءاللہ نمازیں بھی باجماعت پڑھتا ہے، یہ تو دین کے کا مسافر بھی بنتا ہے، یہ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور اس کے برعکس ہم جس کے پاس دنیا کی چیزیں ہمیں اللہ نے 99 دی ہوئی ہیں، مگر بس کیا ہے کہ یار ہمارے پاس ابھی نئی لیٹسٹ گاڑی نہیں ہے، اس کی بے سکونی میں ساری رات وہ بیٹھے ہیں سر پہ لگا کے اور چیک کر رہے ہیں نیٹ پہ یہ گاڑی تو ہو، یہ کیسی ہے کیسی، یہ حالت ہے ہماری۔ آپ نے ایک بات کہی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ والدہ کا کہنا ہے، یہی بات تربیت کی ہی بات ہے اس میں، صحیح، کہ جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا اور جب وہ مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا، اس کی پینسل گم ہو گئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج تم نے مدرسے میں پھر کس سے لکھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو دوست تھا، ساتھی تھا، میں نے اس سے لی تھی، اور تو اس نے کہا کہ اس نے تو اچھا کام کیا، لیکن کیا اس نے آپ سے کوئی چیز کھانے پینے کی لی اس کی جگہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز لی نہیں اس نے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، اللہ اللہ، وہ کتنا اس نے اچھا کام کیا۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، بازار جب جائیں گے نا
تو ایک پینسل تو آپ کے لیے لیں گے، اور ایک جو قلم ہے نا اس کو ہم نام دیتے ہیں قلم الحسنات، اللہ اللہ اللہ، قلم الحسنات، واہ، اور وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ کلاس میں جب بھی کسی کو ضرورت ہو نا تو وہ آپ سے وہ لے لے، اور آپ اس سے پھر کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس والدہ کا کہنا ہے کہ میرا یہ اٹیمپٹ کرنا نا اس نے میرے بچے کو بہت جذبہ دلایا نا، واہ، اور میرے بچے نے پابندی سے، پہلے وہ جانے آنے میں تھوڑا مسئلہ کرتا تھا، اب وہ پابندی سے جانا شروع کیا، پورے کلاس میں مشہور تھا کہ بھائی جس کا پینسل نہیں ہو نا اس سے لے لو۔ قلم الحسنات اس کے پاس ہوگا۔ کیا بات ہے، استادوں میں بھی ہاں بھائی وہ قلم الحسنات والا کہاں ہے بھائی، اللہ، ہاں بھائی لاؤ بھائی، تو کہا کہ پوری اسکول میں مدرسے میں مشہور ہوا، یہاں تک کہ ان چیزوں کا اتنا اثر ہوا کہ آج بڑا ہو کر ایک بہت بڑا ویلفیئر کا ادارہ وہ چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو سکون لانے کی جو چیزیں لانے کی چیزیں، جو لانے کی چیزیں، تو مدنی چینل کے ناظرین یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی مطلب خریدی نہیں جاتی ہیں، کیا چلو یار اس مارکیٹ میں چلتے کوئی سکون مل جائے گا تو 2-5 ہزار 10 ہزار کی کوئی چیز خرید لیں گے، یہ ہے وہ الگ بات۔ یعنی جیسے میں ابھی جو ہمارا ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ ظاہر معاشرے میں پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، اور الحمدللہ دین اسلام نے اس معاملے میں ایک زبردست ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بھئی یہ جو بھوک ہے، پیاس ہے، ٹینشن ہے، مسائل ہیں، بھئی کوئی تو ہونا یار، کوئی تو ہونا جو اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن تو کرے نا۔ اگر کسی دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے تو کوئی تو ہے کہ جو اس کو یار سیٹل ڈاؤن کرے، کسی بچی کی شادی ہوئی ہے اور کوئی آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہے، یار ہم کیسے مطلب اس معاملے یوں چپ رہیں گے کہ مطلب کوئی ہم آپس میں سلو نہیں کرا سکتے؟ کوئی بزنس کا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے عادی کہ ہر دوسرے دن اس کا کیس کھڑا ہوا ہے تو ہم چاہ رہے اس آدمی سے تو ڈینائی کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا پھنس جاتا ہے تو یار کچھ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہو تو صحیح۔ حدیثوں میں ہے نا کہ وہ صحابی حاضر ہوئے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کیا ہے گھر میں، تو یہ لے آؤ، کون پیالہ لے گا، پھر وہ کلاڑا دیا تو وہ تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو گئے۔ تو اس طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں، کیسے اٹیمپٹس تھے یہ، کیسے اٹیمپٹس تھے۔ تو یہ وہ چیزیں میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو ہماری ذات میں اگر ہو جائے نا، جیسے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سکون کیسے ملے گا، اللہ اکبر، پوچھا حضور سکون کیسے ملے گا، تو کہا سکون تلاش کرنا چھوڑ دو، اللہ اللہ، سکون تلاش کرنا چھوڑ دو، سکون دینا شروع کرو، سکون ملنا شروع کیا بات ہے، ہے، کیا بات، سکون دینا شروع کرو۔ آپ سکون دے رہے، گھر میں سکون دے رہے، آپ کے آنے سے گھر میں ریلیکس ہوتے ہیں گھر والے یا ٹینشن میں آتے ہیں؟ آئے ہے، آپ کے آنے پر بچے سکون میں آتے ہیں ٹینشن میں آتے ہیں؟ آپ آفس میں جب تک پہنچے نہیں ہے پورا اسٹاف بڑے مزے سے کام کر رہا ہے، جیسے باس آ گئے تو کیا ہوتا ہے، نہیں یار میں جاتا ہوں، ایسا روب ہے یار، ایسا کائے گا روب چاہیے بھائی، ایسا روب کس کام کا؟ اچھا، اس طرح اگر اس کو پتا چلے کہ بھی 4 بجے دعا قبول ہوگی تو اپنے آپ کو غور کرے، میرے لیے مرنے کی دعا کرے گا، جینے کی دعا کرے گا، یہ آج کل مرتا ہوں نا تو آج مرے، یہ آج جائے بھائی دنیا سے، یہ ایسا ہمارے تو سر پڑ گیا ہے بھائی یہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے پیارے اسلام بھائی، ہم اس کو تلاش کریں۔ کیا بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ میں آپ کی بات میں یہ ایڈ کرنے والا تھا کہ جیسے گلی محلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی نہیں بدماش کہیں گیا ہوا ہے باہر تو پورا محلہ سکون میں، جیسے ہی وہ آیا انٹری کی تو پورا جو ہے نا وہ معاملہ، اب مدنی چینل دیکھنے والے تو ہر لوگ سب طبقے کے لوگ ہیں، تو بعض اوقات گلی محلے میں جانا ہوتا ہے تو بھی ایسا پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلانا ہے، بس وہ بے سکونی کا جو ہے نا سبب بنا ہوا ہے، ظلم و ستم کا سبب بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زبردست یہ معاملات رکھے کہ کوئی اپنے بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرتا ہے۔ کیا بات، کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ اعتکاف والی روایت کیسی ہے؟ آگ توڑ کر وہ آگ بجھانے کے لیے وہ چلے گئے کہ اس میں 1 مہینے کا قیام جو ہے نا یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بھائی کے ساتھ وہ کروں۔ تو آپ نے بڑی زبردست یہ بات فرمائی کہ سکون پانے کے لیے جو ہے نا سکون دے۔ آپ نے جو یہ قلم الحسنات کا واقعہ سنایا نا، اس کا تو کلپ بننا چاہیے، اور اس کا کلپ بھی بننا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا یہ اس کو وائرل کرے۔ آپ یقین مانیں، آپ نے جو یہ بات بتائی نا یہ بہت موٹیویشن، میں نے تو زندگی میں پہلی بار سنی، مگر بہت موٹیویشنل، یعنی یہ چینج کر دے گا ہمارا، یعنی وہ نہیں کہتے کہ کوئی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرننگ پوائنٹس پہ لے آئیں۔
اگر ہماری یہ یوتھ اور ہمارے نوجوان یہ چینج ہو جائیں اور اس راہ کی طرف آ جائیں کہ اس طرح سکون پہنچانا ہے، تو اب یقین مانیں کہ ایک انقلاب آ جائے گا. بھائی ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا، یعنی آپ دیکھیں نا وہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون سے بزرگ تھے؟ شیخ انطاکی. تو دعوت کی تھی مہمانوں کی، اب مہمان زیادہ آ گئے، صحیح. اب وہ روٹیاں کم تھیں تو ترکیب بنائے کہ ٹکڑے کر دیں اور دسترخوان بچھا کے جب مہمان بیٹھے تو اندھیرا کر دینا. اندھیرا کر دینا تاکہ جو بھی ہے سب مل جل کے کھا لیں گے، اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کم تھی زیادہ تھی، ہو جائے گا. اب جب اندھیرا ہوا اور کھانا کھانے روشنی کی گئی تو پتہ چلا کہ سب یوں ہی ہاتھ چلاتے رہے، کسی نے کھایا نہیں تھا کہ میرا بھائی کھا لے اور میں بھوکا رہ جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اسلام کا حسن ہے. یہی تو لوگ ہیں کہ ان کو پھر مطلب ان کی زندگیاں جو ہے نا اگر اس کا وہ کرے تو پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں. ان کی زندگی میں کیسے مطلب ان کو لذتیں ملتی تھیں، ان کے آرام کی لذتیں، ان کی عبادتوں کی لذتیں، یہ چیزیں. اور اسلام یہ جیسے آج کل ظلم، جو بربریت، یہ سب باتیں فضل بھائی ہمیں نا وہ بریکنگ نیوز والے ہو گئے. ایسے ہی ہم بریکنگ نیوز والے ہو گئے کہ جناب وہ مری میں یوں ہو گیا، مری میں اتنے شہید ہو گئے. پھر جو بعد میں جو باتیں آئی ہیں سامنے، آپ مجھے بتائیں اس میں کون سیریس ہوا؟ اس میں کون سیریس ہوا کہ یار اس چیز کا حل کیا؟ آج اگر وہ لوگ اس طرح سے معاملے کو جنہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی غلطی کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی ہیں؟ آخر اس نہج پر انسان کب پہنچتا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوتا ہے. جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کا جو معاملہ جہاں ختم ہوگا تو وہاں انسانیت تو ختم ہو جائے گی نا. پھر تو درندے ہی رہ جائیں گے، جانوروں جیسی مطلب زندگیاں گزریں گی نا. انسان کب ایک دوسرے کا بھلا کرتا ہے؟ جب وہ اسلام کے تعلیمات کو جس نے پہچانا ہے، جس نے سمجھا ہے، تو وہی زندگی گزارتا ہے. اور جب اسلام کی روشن تعلیمات جہاں پر عمل میں آئیں گی تو وہاں معاشرے میں سکون ہی سکون ہوگا. وہ ایک نا کہ پڑوسی کا جو گھر ہے وہ پڑوسی کو شوربہ زیادہ کرے گا تاکہ میرے پڑوسی میں وہ نہ ہو. وہ اپنے فروٹ لا کر اگر پڑوسی کو نہیں دینے تو پڑوسی کے بچوں کو وہ رنج نہیں کرے گا، رنجیدہ نہیں کرے گا. اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، کیونکہ موضوع میچ ہو گیا ہمارا. تو مطلب یہ کہ ورنہ کئی ایسی باتیں کہ جس میں ہم لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اپنی جو واہ چاہنے کے لیے ہم دوسروں کو پرابلم میں لاتے ہیں. جی شاہ صاحب. ایسا ہی ہے حاجی امین صاحب کہ ہم اپنی واہ کے لیے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے ہم دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں اس میں سکون مل جائے گا. آج کل ہماری کیفیت تو کچھ اس طرح ہے فضل بھائی کہ ہم اپنی تکلیف سے تکلیف میں نہیں ہیں، ہم دوسروں کے سکھوں سے تکلیف میں. کیا بات، دوسرے کے سکون میں ہم کس سے تکلیف میں ہیں؟ مجھے وہ حاجی امین صاحب کی بات میں اس کو لوں گا کہ آپ سکھ دینا شروع کریں، سکون دینا شروع کریں، آپ خود سکون میں ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات. جو لوگ دوسروں کو راحتیں دیتے ہیں، کبھی ان کے پاس بندہ بیٹھے نا تو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور یا کچھ ہوا اور اس نے صدقہ کر دیا اور کسی کو کھلا دیا اور اس نے دیکھا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی یتیم بچہ اس نے کھانا کھا لیا، اب وہ لقمے کھا رہا ہوگا، اسے کتنا سکون مل رہا ہوگا. اللہ، جس طرح والد اپنی محنت کرتا ہے، اتنی مزدوری کرنے کے بعد جب اولاد کھاتی ہے تو سکون والدین کو مل رہا ہوتا ہے. وہ بھلے پیٹ پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوں لیکن سکون مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو سکون دیں، اس وقت پھر جب دوسرا سکون میں جاتا ہے پھر اس کو اطمینان ملتا ہے کہ یار میری نیکی رائے گا نہیں گئی، میں نے جو عمل کیا ہے یہ ادھر ادھر نہیں گیا بلکہ اطمینان والی جگہ پر گیا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سکون ملتا ہے. یہی سلسلہ ہے کہ ہم جب دوسروں کو سکون دیں گے خود بھی ہم سکون میں ہوں گے. میں ان کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کسی نے نا مدد کی کہ اسی ادارے میں، اب وہ جیسے ویل چیئر اور اس طرح کے معذور بچوں میں، تو کسی امیر آدمی نے مدد کی ہوگی کسی ادارے میں، تو پھر وہ کوئی اس کو لے کر گیا کہ آئیں چلیں ہم آپ کو اس کا وزٹ کرائیں. تو وزٹ کرنے گیا تو کہتا ہے جب میں وزٹ کر رہا تھا تو ایک اسی طرح معذور جو بچہ تھا نا اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھے وہ غور سے دیکھنے لگا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یوں تو اچھا لگا تھا کہ یار چلو یہ میری جو چیزیں اچھی جگہ پہنچ گئی اس طرح کا. تو کہ میں اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے کہا بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ بولے آپ کو کوئی چیز چاہیے؟
تو اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر آپ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو چہرہ ہے نا وہ مجھے نقش ہو جائے, اللہ اور جب قیامت کے دن میں آپ کو دیکھوں نا تو آپ کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. اللہ اللہ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا پیارے اسلام, اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں. ہائے ہائے. یہ چیزیں لیں خاندان میں, پڑوس میں, معاشرے میں. اسلام یہ کہتا ہے نا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم فیل کرتا ہے. اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اسی کے مطابق انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور پھر اس کو سکھانا بھی ہے. دیکھیں اگر ہم نے خود حاصل کیا دعوت اسلامی الحمدللہ کتنے شعبہ جات, آئے دن نگرانی شورا کوئی نہ کوئی ہم کو نیا کام دکھاتے ہیں, اور دل کرتا ہے کہ یار یہ سارے کاموں میں کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوشن ہو. اور جو کر رہے ہیں الحمدللہ, جو آتے ہیں فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے قریب آ کر وہ دعوت اسلامی کے ان مشنز کو دیکھتے ہیں, جب ان کاموں کو دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اپنی زندگیاں ساتھ دیتے ہیں کہ یار اب جیسے تھیلیسیمیا کی بات ہوئی نا, اب دیکھیں تھیلیسیمیا کا تو وہ ہم نے تو کووڈ کے دنوں میں کیا تھا نا. اب مجھے کسی نے کہا کہ وہ ادارے والے کہتے ہیں بھائی آپ لوگ خون جاری رکھنا. کیوں بھائی؟ تو کہا پہلے تو ہم جو روڈوں پہ جمع کرتے تھے تو ہر آنے جانے والا مختلف نشے کرنے والے, سگریٹیں پینے والے, آپ لوگ جو خون دیتے ہو نا وہ خون بڑا اچھا ہے, فریش ہے, کیونکہ نہ سگریٹ پینی ہے, نہ پان کھانا ہے, نہ گٹکے کھانے ہیں. تو آپ کے جو نوجوان ہیں ان کا خون بڑا جاندار ہے, تو مہربانی کر کے اس خون کو جاری رکھیے گا تاکہ ہمارے رزلٹ اچھا مل رہا ہے ہم کو. تو چلے جو چیز اللہ پاک کے بندوں کے لیے, مخلوق کے فائدے کے لیے انشاءاللہ ہمارا وقت ہو, ہماری جان ہو, ہمارا مال ہو, ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارا جو بھی نسلیں ہیں, ہمارا مال و اسباب ہے, وہ سب اللہ پاک کے دین کی خدمت میں استعمال ہو جائے, برکتیں نصیب ہوں, دنیا بھی اچھی ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں, قبر اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہو, اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں جنت میں ہم سب کو ساتھ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہوں, سب عاشقان رسول ساتھ ہوں, اللہ پاک قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.